جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کے کیس کی سماعت کے دوران نگران حکومت پر سوالات اٹھا دیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ وکیل شاہ خاور کا کہنا تھا کہ اب اس درخواست کی ضرورت نہیں رہی۔ کل عدالت پہلے ہی یہ معاملہ اٹھا چکی ہے۔ یہ اس وقت ہم نے ایک کوشش کی تھی۔ اس وقت عدالت نے 14 مئی کو انتخابات کا آرڈر دیا تھا۔ اس وقت سپریم کورٹ نے 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کرانے کا حکم جاری کیا تھا۔ پھر ہم نے ملک میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کی درخواست دائر کی۔ چیف جسٹس نے کہا یہی تو سارا جھگڑا ہے۔ اس وقت کوئی آرڈر آف دی کورٹ جاری ہوا تھا؟ وکیل شاہ خاور کا کہنا تھا کہ 4 آرڈر آف دی کورٹ جاری ہوئے تھے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کسی مقدمے پر مختلف رائے ہو تو ایک آرڈر آف دی کورٹ جاری ہوتا ہے۔ وکیل شاہ خاور کا کہنا تھا کہ اسی طرح کا آرڈر آف دی کورٹ نہیں ہوا تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ آپ کو تو 14 مئی انتخابات کے سپریم کورٹ آرڈر کی خلاف ورزی کی درخواست دائر کرنا چاہیے تھی۔ آپ نے یہ درخواست دائر کر کے آئین کی خلاف ورزی کی کوشش نہیں کی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کس شخص نے سپریم کورٹ کے 14 مئی کو انتخابات کرانے کے حکم کی خلاف ورزی کی؟ الیکشن کا فیصلہ دینے والے بینچ کا آرڈر آف دی کورٹ کہاں ہے؟ آرڈر وہ ہوتا ہے جس پر سب ججز کے دستخط ہوں۔ فاروق ایچ نائک کا کہنا تھا کہ 14 مئی کے الیکشن کا فیصلہ دینے والا آرڈر آف دی کورٹ موجود ہی نہیں۔ 14 مئی کو انتخابات کا حکم دے کر آئینی مدت کی خود عدالت نے بھی خلاف ورزی کی۔ عدالت نے 14 مئی کا آرڈر دیا، وہ 90 دن سے باہر تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ یہی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ انتخابات کرانے کا کیا آرڈر تھا۔ یہ وہی کیس ہے نا جس میں بہت سے ججز نے اپنا آرڈر لکھا۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نگران حکومت پر سوالات اٹھا دیے۔ انہوں نے فاروق ایچ نائک سے سوال کیا کہ یہ بتائیں نگران حکومت کس کی ایجاد تھی؟ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ 1985 میں ضیاء الحق آئینی تجدید کے آرڈر کے ذریعے نگران حکومت کا تصور لائے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ضیاء الحق نے تو اپنے ہی آئینی تجدید کے حکم کی جنیجو صاحب کو ہٹا کر خلاف ورزی کی۔ 1990 اور 2002 کے انتخابات نگران حکومتوں کے بغیر بھی ہوئے۔ نگران حکومتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ شفاف الیکشن کا کام تو الیکشن کمیشن کا ہے۔ صاف شفاف انتخابات الیکشن کمیشن کو کرانا ہے تو نگران حکومت کیوں بنائی جاتی ہے؟ الیکشن کمیشن کا پھر کیا کام ہے؟ چلیں خیر یہ دیکھنا پارلیمنٹ کا کام ہے، ہم تو تشریح ہی کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ نگران حکومت کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آتا، لیکن اس سسٹم کے تحت ہم چل رہے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا انتخابات سے بالکل پہلے صوبائی اسمبلیاں توڑنے پر قدغن ہے؟ آئین کے تحت تو وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے کہ اسمبلی پہلے دن تحلیل کرے یا آخری دن۔ پارلیمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ وقت سے پہلے اسمبلی توڑنے سے ملک کو مالی مسائل درپیش ہوتے ہیں۔